اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد نہایتی واجب الاحترام میرے سامعین محترم، غوث پاک کی کچھ کرامات آپ کے سامنے میں رکھ رہا تھا۔ 551 ہجری میں بغداد شریف میں ایک عورت اپنے بچے کو غوث پاک کی خدمت پہ لے کر حاضر ہوئی۔ اس بچے کا نام عبداللہ تھا۔ وہ عورت غوث پاک سے کہنے لگی کہ یا شیخ یا سیدی، میرا بچہ آپ سے بے حد عقیدت و محبت رکھتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ آپ سے فیض حاصل کرے، میرے اس بچے کو اپنی غلامی میں قبول فرمائیں۔ آپ نے اس عورت کی استدعا قبول کر لی اور عبداللہ تھا جو بچہ تھا وہ آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو چند ازغار و اشغال کی تلقین فرمائی اور مجاہدہ و ریاضت کا حکم دیا۔ چند دن کے بعد ماں کی ممتا تڑپی۔ ماں اپنے بچے کو غوث پاک کی خدمت میں دیکھنے آئی۔ ماں نے ادھر کیا دیکھا کہ عبداللہ کا رنگ بہت ہی زیادہ زرد ہو گیا ہے اور دبلا پتلا ہو گیا ہے، اور ماں نے دیکھا کہ عبداللہ جو ہے وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ماں کی ممتا تڑپی۔ ماں جو تھی وہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ غوث پاک اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے اور آپ کے سامنے اس وقت بھنی ہوئی مرغی رکھی ہوئی تھی۔ اس عورت سے صبر نہ ہوا۔ وہ عورت غوث پاک کو دیکھ کر کہنے لگی، حضرت آپ خود مرغی کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو جو کی روٹی کھلا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ مرغیوں کی ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، کھڑی ہو جا اللہ کے حکم سے جو سیدھا ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ مرغی زندہ ہو گئی، اٹھ کھڑی ہو گئی اور بولنے لگی۔ وہ عورت یہ ماجرا دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ غوث پاک نے بولا کہ جب تیرا بچہ اس درجے پر پہنچ جائے گا تو اس کا جو بھی جی چاہے گا وہ کھائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت اس کے لیے جو کی روٹی ہی مناسب ہے۔ وہ عورت بہت نادم ہوئی اور عفو تقصیر کی خواستگار ہوئی۔ سیلاب کا ٹل جانا۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا اور وہ پانی جو تھا وہ بغداد کی طرف آنے لگا۔ اہل بغداد جو تھے وہ گھبرا گئے، سیدھا غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنا عصا لیا اور لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر آپ نے اپنا عصا مبارک جو تھا وہ ایک کنارے پر گاڑ دیا اور آپ نے فرمایا کہ بس یہیں رک جاؤ۔ بس غوث اعظم کا یہ کہنا تھا کہ سیلاب کا پانی اترنا شروع ہو گیا اور دریا اپنی اصل حد پر بہنے لگا۔